نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کل مدرسوں میں جلسوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ان جلسے جلوس کے ایک زمانے میں بہت زیادہ فائدہ ہوا کرتے تھے۔ جب ان جلسے جلوس کی شروعات ہوئی تھی، لوگوں کو بڑا فیض پہنچتا تھا، بڑے بڑے علماء کرام کی زیارت کرنے کا موقع ملتا اور احادیث، قرآن وغیرہ یہ سب سننے کا موقع ملتا تھا۔ لیکن آج کل کے جو جلسے جلوس ہے، خدا کی پناہ اللہ اپنے حفاظت میں رکھے، اتنی برائیوں کا یہ مجمع بن گیا ہے۔ ریا، نمود، دکھلاوا اور قربت الی الناس، اتنی ساری برائیاں آج کل کے جلسے جلوس میں ہو گئی ہے۔ لوگوں کو ان سے فائدہ کم پہنچ رہا ہے، نقصان زیادہ ہو رہا ہے۔ جلسے جلوس میں ویسے جلسے جلوس کرنا ناجائز نہیں ہے، قرآن کریم میں ہے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا یہ ہر انسان پر ضروری ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ، لوگوں کو قرآن کی طرف بلاؤ، لوگوں کو شریعت کی دعوت دو۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد بھی فرمایا وَلْتَكُم مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، لوگوں کو خیر کی طرف اور دین کی طرف، بھلائی کی دعوت دو۔ تو جلسے جلوس بھی خیر کی دعوت دینے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن اب جلسے کرانے والوں نے ان جلسوں کو اپنی لوگوں میں مقبولیت بڑھانے کے لیے، اپنی لوگوں میں اہمیت بٹھانے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو پیر ثابت کرنے کے لیے، عند الناس مقبول ہونے کے لیے، ریا کے لیے، نمود کے لیے، دکھلاوے کے لیے، شہرت کے لیے، اپنی فضیلت جتانے کے لیے یہ مقاصد بنا لیے ہیں جلسے جلوس کے۔ اسی لیے آج کل جلسے جلوس کو بڑا سجایا جاتا ہے، دلہن کی طرح۔ بے دریغ لوگوں کا جو مال انہوں نے مدرسے میں دیا، جلسے کے لیے دیا، دین کے نام پر دیا، اس کو اسٹیج کے سجانے میں، لائٹوں کے سجانے میں اور مہمانوں کے لیے پرتکلف کھانوں کا انتظام کرنے کے لیے ان کو خرچ کیا جاتا ہے۔ اور مقرر صاحب بھی ایسے کہ اسٹیج پر بیٹھ کر دین کی دعوت دیتے ہیں، قرآن سناتے ہیں، لیکن جو جلسے جلوس میں فضول خرچی ہوتی ہے اس پر نکیر نہیں کرتے۔ کیونکہ اگر نکیر کر دی اور وہاں کہہ دیا کہ جلسے جلوس میں فضول خرچی ہوئی ہے، تکلفات کیے گئے ہیں، تو اس کو جلسے میں کون بلائے گا؟ محتمم اور مدرسے میں جلسہ کرانے والا ایسے آدمی کو بلاتا ہے جو اس کی تعریف کر کے جائے۔ اگر خدا نہ خواستہ اس نے کسی عیب کو ظاہر کر دیا، کسی چیز کی اصلاح کر دی، تو آئندہ کبھی جلسے میں اس کو بلا نہیں سکتا۔ دنیا پلٹ جائے گی، سارا سسٹم بدل جائے گا، لیکن جلسہ کرانے والا دوبارہ اس مقرر کو بلا نہیں سکتا۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ آج کل جلسے جلوس کا فائدہ کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ اتنا زیادہ لوگ جلسوں کے نام پر پیسہ دیتے ہیں بیچارے، اتنے جلسے کیے جا رہے ہیں، اتنی آیتیں پڑھی جا رہی ہے، اتنی تقاریر ہو رہی ہے، لیکن لوگوں میں دین آنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ کیوں نہیں لے رہا ہے؟ کیونکہ تقریر کرنے والا، جلسے کرانے والا ان کو دین سکھانا نہیں چاہتا، اپنی فضیلت بتانا چاہتا ہے، اپنی مقبولیت بڑھانا چاہتا ہے۔ اچھے لوگوں کو کم ہی بلایا جاتا ہے۔ تقریر کرنے کے لیے جلسے جلوس میں ایسے لوگوں کو مدعو کیا جاتا ہے جو ان کی تعریف کرے۔ اور ماشاءاللہ میں نام نہیں لیتا، آج کل تو ایسے بھی نعت خواہ ہیں جو نظم تیار کرتے ہیں، نعت تیار کرتے ہیں اور اس میں خالی جگہ چھوڑ دیتے ہیں ایک شعر میں۔ کس لیے؟ جہاں جلسے میں جائیں گے وہاں کے محتمم کا اور ذمہ دار کا نام فٹ کر کے اس کی تعریف کر دیں گے، وہ بھی مسکرا کر ماشاءاللہ ماشاءاللہ کرتا رہے گا۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے جو اپنے آپ کو دین کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو پیر کہتے ہیں، ان کے بہت سارے مریدین بھی ہیں، ان کا یہ حال ہے۔ اور وہ شاعر بھی ماشاءاللہ ایسی ایسی تعریف کریں گے کہ
خود جس نے بلایا ہے جلسے والے نے وہ بھی اندر سوچتا ہے کہ یار میرے اندر تو یہ خوبیاں نہیں ہیں، لیکن چلو تعریف کر رہا ہے، فائدہ ہی ہوگا۔ اور آج کل کے مقررین بھی ایسے ہی ہے، یہ تو نعت خواہوں کی بات ہو گئی، جو مقررین ہیں وہ بھی ایسے ہی، سب سے پہلے کرسی پہ اور مائک پہ آتے ہی کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ حضرت نے مجھے دعوت دی، بلایا، اور یہ اتنے نیک آدمی ہے، یہ ایسے ہیں، بہت نیک آدمی ہیں، ان کی قدر کر لو تم۔ شہر والوں کو، بستی والوں کو خطاب کرتے ہوئے مقرر کیا کہتا ہے؟ ان کی قدر کر لو، یہ ہیرا ہے۔ ایسی ایسی تعریفوں کے پل باندھیں گے کہ خدا کی پناہ، چاہے اس ذمہ دار کے اندر کتنے ہی عیب کیوں نہ ہو، لیکن مقرر ایسا ہی آئے گا جو اس کی تعریف کرے۔ اب بتلائیے ان جلسے جلوس کا کہاں سے فائدہ ہو جائے گا؟ اور پھر مقررین بھی ماشاءاللہ چلو تعریف نہ کرے، خود بھی ایسا ہی ہے، تقریر کرتے ہوئے اس کا مین مقصد ہوتا ہے لوگوں میں اپنی مقبولیت بڑھانا، لوگوں کی اصلاح کرنا نہیں۔ ضرور وہ قرآن پڑھے گا، ضرور وہ تقریر کے دوران احادیث پڑھے گا، لیکن بیچ بیچ میں کچھ ایسی باتیں بتاتا رہے گا کہ جس سے اس کی قیمت اور زیادہ بڑھتی رہے۔ اس کو آئندہ بھی جلسے میں بلایا جائے، تقریر کے دوران کیا کہے گا کہ ابھی جیسے میں یہاں جلسے میں آ رہا تھا تو مجھے فلاں کا فون آیا لندن سے، اور اس نے مجھے یہ بات کہی تو حالات بڑے خراب ہیں۔ لندن کے حوالے سے حالات خراب بیان کرے گا۔ میں پچھلے ہی ہفتے وہاں مہاراشٹر میں تقریر کے لیے گیا، وہاں لوگوں نے مجھے یہ بتایا، کبھی مہاراشٹر کا حوالہ دے گا، کبھی امریکہ کا حوالہ دے گا، کبھی یہ کہے گا کہ مجھے اس کا فون آیا تھا، کبھی کہے گا مجھے اس کا فون آیا تھا۔ ایک دفعہ میں اس پارٹی میں گیا تھا، وہاں میری وزیر اعظم سے بھی ملاقات ہوئی، پردھان منتری سے، اور پردھان منتری نے سب سے پہلے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے یہ کہا، یہ بیچ بیچ میں کیا کہہ رہا ہے مقرر؟ اپنی قیمت بڑھا رہا ہے۔ جس طرح ایک دکاندار، ایک تاجر، ایک بزنس مین اپنی چیزوں کی قیمت بڑھاتا ہے، اسی طرح یہ مقرر بیچ بیچ میں اپنی مقبولیت بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کا مقصد بالکل لوگوں کی اصلاح نہیں ہے۔ ایسے ایسے جھوٹے واقعات سنائیں گے یہ مقرر کہ خدا کی پناہ، بلکہ اب تو علماء نے تو ایسی کتابیں بھی لکھ دی ہیں جن کے اندر صرف اور صرف ایسے واقعات جمع کر دیے جو مقرروں نے گھڑے ہیں، اپنی طرف سے بنائے ہیں، نہ ان کے سر ہے، نہ پیر ہے، نہ تاریخ سے، نہ حدیث سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ مقرروں نے گھڑے تھے لوگوں کو رلانے کے لیے، لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے، اپنے سے جوڑنے کے لیے۔ تو بتلائیے لوگوں کے اندر اسلام کیسے آئے گا؟ لوگ کیسے دین کی طرف آئیں گے؟ تو آج کل جلسے جلوس کے یہی مقاصد رہ گئے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر جو جلسے ہوتے ہیں ان میں زیادہ تعداد نہیں آتی لوگوں کی، اگر آتی بھی ہے تو صرف ایک دو آدمی کو سننے کے لیے، جو حقیقت میں اہل اللہ کہلانے کا حقدار ہے، جو واقعتاً لوگوں کے حق میں مخلص ہے، لوگوں کی فکر کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ اچھا، جلسے کے لیے، مہمانوں کے لیے کھانا بنایا جاتا ہے اچھے والا، تاکہ جو مہمان آئے ہوئے ہیں، عوام آئی ہوئی ہے، جلسہ میں آئے ہوئے ہیں، ان کو کوئی شکایت کا موقع نہ ملے۔ یہی لوگ سارے سال طلبہ کے لیے اتنا اچھا کھانا کبھی نہیں بناتے۔ مدرسہ طلبہ کے لیے چل رہا ہے، چندہ طلبہ کے لیے آتا ہے، جلسہ طلبہ کے لیے ہوتا ہے، لیکن چونکہ طلبہ شکایت نہیں کرتے، طلبہ کوئی اشکال نہیں جتاتے، ان کے لیے وہ جو مہمان رسول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، قرآن سیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، حدیث سیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، وہ طلبہ جن کے قدموں کے نیچے فرشتے بھی استقبال میں پر بچھاتے ہیں، جن کی بڑی فضیلتیں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلبہ کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنے کا حکم دیا، فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا، تم ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا، میں اس کی وصیت کرتا ہوں۔ رسول اللہ نے طلبہ کے بارے میں وصیت کی تھی کہ ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا۔ یہ جلسے والے کبھی ان کے لیے اچھا کھانا نہیں بناتے، ایسا کھانا خود ان کی اولاد نہیں کھا سکتی۔ لیکن کیوں؟
کیونکہ مقصد دنیا ہے، مقصد لوگوں کی نظر میں اچھا بننا ہے، مقصد لوگوں کو اپنے سے جوڑنا ہے، مقصد اپنے آپ کو لوگوں کے یہاں مقرب بنانا ہے، مقبول بنانا ہے، لوگوں کو اپنا مرید بنانا ہے۔ تو طلبہ کے لیے اتنا اچھا کھانا نہیں بناتا جتنا جلسے میں آنے والے لوگوں کے لیے بناتے ہیں، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ اگر تم واقعتاً مخلص ہوتے، تمہارا مقصد جلسے سے اللہ ہوتا، تمہارے اندر خشیت الہی ہوتی، تو تم طلبہ کے ساتھ یہ رویہ اختیار نہ کرتے۔ اور پھر ایک اور معاملہ دیکھ لو، بہت ساری جگہوں پر ختم بخاری شریف کے عنوان پر جلسہ ہوتا ہے، جلسے میں مہمان آئے ہوئے ہیں، اور جن لوگوں کی دستار بندی ہونی ہے، یہ جن طالبات کی ختم بخاری شریف ہے آج، ہر ایک ان میں سے آخری حدیث پڑھتا ہے، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب یہ جلسے میں جانے والوں نے بہت بار حدیث سنی ہوگی، جو طلبہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو فارغ ہو رہے ہیں، وہ حدیث پڑھتے ہیں۔ مدرسے والے جانتے ہیں ان میں جو عبارت پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ آخری حدیث شریف پڑھتے ہیں بخاری شریف کی، 2-4 طلبہ ہی اپنی صلاحیت سے پڑھتے ہیں، باقی طلبہ کو مدرسے والے عبارت پر اعراب لگا کر، ان کو رٹوا کر، تاکہ وہ جب عبارت پڑھیں گے ختم بخاری شریف کے دن صحیح عبارت پڑھے، لوگوں کو ہمارا حال معلوم نہ ہو جائے، لوگوں کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ ان کی صلاحیت نہیں ہے، ان پر محنت نہیں کی گئی ہے۔ ان کو عبارت پر اعراب لگا کر دیے جاتے ہیں، مدرسے والے لگاتے ہیں، جلسے والے لگاتے ہیں۔ لوگوں کو کیا پتہ بیچاروں کو کہ جو یہ عبارت پڑھ رہے ہیں اپنی صلاحیت سے نہیں، بلکہ ان کو رٹا لگوایا گیا ہے، اعراب لگوائے گئے ہیں۔ اگر تم مخلص ہوتے، اگر تمہارا مقصد اسلام پھیلانا ہوتا اور طلبہ کی بھلائی ہوتی، تو جتنی فکر آج تم کر رہے ہو، جتنی ٹینشن آج لے رہے ہو کہ بھئی طلبہ عبارت غلط نہ پڑھتے، ان کو اعراب لگا کر دو، ان کو رٹواؤ، ان سے بار بار سنو، کل کو اگر انہوں نے غلط پڑھ دیا تو ہمارے عیب کھل جائیں گے، اتنی فکر آپ اگر طلبہ کے ساتھ پہلے کر لیتے تو تمہارا یہ حال نہ ہوتا۔ اب آپ خود اپنے دل پر ہاتھ رکھو، کیا تم طلبہ کے ساتھ مخلص ہو؟ کیا تم قوم کے غدار نہیں ہو؟ کیا تم لوگوں کا چندہ کھانے والے نہیں ہو؟ طلبہ کے ساتھ محنت کیوں نہیں کرتے؟ ان کو اعراب لگانے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ اگر کہیں کہ بھئی کچھ طلبہ ہوتے ہیں جن کے اوپر محنت کی جاتی ہے لیکن وہ پڑھ نہیں پاتے، پھر بھی صلاحیت نہیں بن پاتی، تو اگر وہ اہل نہیں تھے بخاری پڑھنے کے، مولویت کے، تو ان کے والدین کو آپ نے مشورہ کیوں نہیں دیا کہ آپ اس کو کچھ اور بنا دیجئے، یہاں اس کا وقت ہی خراب ہو رہا ہے؟ لیکن نہیں، آپ کو اپنے رجسٹر میں طلبہ کی تعداد زیادہ دکھانی تھی۔ جو رمضان میں کیلنڈر چھپتے ہیں، جنتریہ چھپتی ہے، اس میں دکھانا تھا کہ ہمارے یہاں اتنے طلبہ پڑھتے ہیں۔ اگر ان کے والدین کو صحیح مشورہ دے دیا ہوتا تو تمہاری وہ تعداد کم نہ ہو جاتی؟ تو تمہیں تو اپنی تعداد زیادہ دکھانی ہے، مقصد اصلاح نہیں ہے، مقصد اسلام کی خدمت نہیں ہے، اپنی ذات مقصود ہے تمہاری۔ تم یہ دین کے نام پر اور جلسے کے نام پر اپنا کاروبار اور بزنس چلا رہے ہو۔ اچھا، ایک اور بات سنیے، دستار بندی والا جلسہ ہو رہا ہے، اس میں 10 حافظوں کی یا 20 حافظوں کی دستار بندی ہو رہی ہے۔ آج کل جلسوں میں یہ فراڈ بھی کیا جاتا ہے کہ اگر 20 طلبہ کی یا 10 طلبہ کی دستار بندی ہو رہی ہے تو ان میں سے کچھ طلبہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو واقعتاً اسی مدرسے میں حافظ ہوئے یا اسی مسجد میں حافظ ہوئے، لیکن بہت بڑی تعداد طلبہ کی ایسی مل جائے گی جن کی دستار بندی ہو رہی ہے کہ یہ حافظ ہو کر کہیں اور آئے ہیں، انہوں نے 28 پارے حفظ کہیں اور کیے ہیں، لیکن جلسے میں دستار بندی اس لیے کروا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہمارے یہاں اتنے سارے حافظ تیار ہوتے ہیں۔ لوگوں کو تم جھوٹ دکھاتے ہو، لوگوں کو تم دھوکہ دیتے ہو۔ تمہارے یہاں کے حافظ طلبہ 5 ہیں اور 5 طلبہ ایسے ہیں جو دوسرے مدرسے میں حافظ ہو کر آئے ہیں اور اب تمہارے مدرسے میں دور کر رہے تھے، یا ان کا 1 پارہ رہ گیا تھا، 2 پارہ رہ گیا تھا۔ لوگوں کو لبھانے کے لیے، لوگوں میں مقبول ہونے کے لیے یہ دکھاتے ہو کہ ہمارے یہاں 5 نہیں 10 حافظ ہوئے ہیں طلبہ۔ کیا یہ فراڈ نہیں ہے؟ کیا یہ جھوٹ نہیں ہے؟
क्या ये धोखा नहीं है? अगर तुम लोगों ने लोगों के सामने 5 के बजाय 10 हाफिज दिखा भी दिए तो कब तक धोखा देते रहोगे तुम अल्लाह ताला को? तुम लोगों को तो धोखा दे सकते हो, अल्लाह ताला को कभी धोखा नहीं दे सकते। 2-4 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल तुम मोहतमिम रहोगे, जलसा करवाते रहोगे, 5 तलबा के बजाय 10 तलबा की दस्तारबंदी कराते रहोगे, आखिर तुम्हें मौत आनी है। उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा? क्या तुम्हारा ये पीरी मुरीदी अल्लाह के यहां भी चलेगी? अगर वाक़ियतन आपके यहाँ 5 तलबा हाफिज हुए हैं तो 5 ही की दस्तारबंदी कराओ। उन तलबा की दस्तारबंदी ना कराओ जो दूसरे के यहाँ से हाफिज होकर आपके यहाँ आए हैं दौर करने के लिए। उनको क्यों दिखाते हो तुम? और अगर दस्तारबंदी करनी है तो उनसे इजाजत लो और नाम लेकर दस्तारबंदी करो कि देखो भाई 10 तलबा की दस्तारबंदी हो रही है, 5 हमारे यहाँ के हैं और ये 5 वहाँ के हैं। लेकिन कभी नहीं दिखा सकते तुम, क्योंकि अगर तुमने ये दिखा दिया तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी लोगों में। लोग तो कहेंगे, अवाम तो कहेगी कि भाई इनके यहाँ तो पूरे साल में 5 ही तलबा हाफिज हुए हैं। तो सही बात यह है कि ये आजकल के जो जलसे जुलूस है ये इस्लाह मुआशरा का इनमें उन्वान तो लगा देते हैं, लेकिन मकसद इस्लाह मुआशरा बिल्कुल नहीं होता। मकसद अपनी ज़ात होती है, अपनी मकबूलियत होती है, अपनी ज़िंदगी के मज़े होते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। वजह इसकी ये भी है कि आजकल जो जलसे के ज़िम्मेदार हैं, मदरसे के मोहतमिम हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब जलसों का यही हाल है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी तादाद इस तरह के जलसों की भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे मदरसे ऐसे हैं, सारे तलबा ऐसे हैं, सारे मोहतमिम ऐसे हैं, सारे जलसा इस्लाह मुआशरा ऐसे ही होते हैं, लेकिन जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उनकी तादाद भी कम नहीं है। वजह यही है कि जो इस तरह के मदरसे होते हैं, इसके जिम्मेदार होते हैं, न तो ये मदरसे में मेहनत करते हैं, न किसी बुजुर्ग से अपना रिश्ता जोड़ते हैं, न अपने नफ्स की इस्लाह कराते हैं। तो वही जो एक नफसानी बीमारियां होती है उस मोहतमिम के अंदर भी होती है, और इसकी उस रूहानी बीमारियों का खमियाजा आने वाली नस्ल को भुगतना पड़ता है। तलबा की जिंदगी खराब हो जाती है, न वो दुनिया के रहते हैं न दीन के रहते हैं। तो इसलिए अपने आप को संवारने की जरूरत है। बुजुर्गान दीन से, अल्लाह वालों से रिश्ता जोड़े, अल्लाह का खौफ दिल में पैदा करें। जब तक खौफ खुदा दिल में नहीं होगा तो कभी भी आप इन कामों को छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि जिन लोगों के अंदर नफसानी ख्वाहिशात होती है उनको इस तरह के जलसे जुलूस कराने में बड़ा मज़ा आता है। उसका नाम बार बार बोला जाता है। जो भी मुकर्रिर आता है सबसे पहले उसी के बारे में कहता है। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ इन हजरत का जिन्होंने दावत दी और जो आप लोगों की फिक्र करते हैं, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं। झूठ, सरासर झूठ बोलते हो तुम कुर्सी पर बैठकर। झूठी तारीफों के लिए तुमको बुलाया जाता है। तुम्हें पता है कि अगर तुमने जलसे के जिम्मेदार की तारीफ नहीं की, आइंदा तुम्हें जलसे में नहीं बुलाया जाएगा। झूठ बोलते हो। खुदा का खौफ खाओ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुमने उम्मत का बेड़ा गर्क कर दिया है। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए।